ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا وأعلانا وملجأنا ومأوانا محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشقالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ سید عبدالقادر امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ سید عبدالقادر امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ سید عبدالقادر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب محبت نال درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ گل سنو یار جنوں آندا ہے وہ پڑھے ہمیں سیر لان دی لوڑ کو نہیں جانا تے مدینے والے دی بارگاہ درود و سلام ہے یہ کسی بندے دا ذکر نہیں ہے جنہیں سونے چہرے وہندے پے ہو نا انہاں دا بھی کوئی مقصد ہے یار راضی ہو جائے تے اس واسطے اس بارگاہ جدوں بھی پڑھو جتھے بھی بیٹھ کے پڑھو انج درود پاک پڑھیا کرو انج پڑھیا کرو کہ پوری توجہ سرکار ول ہووے کیونکہ حدیث پاک تے یہی کہندی ہے کریم آقا فرماندے نے جدوں میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے او دا درود میں سننا بھی ہاں تے او دے ول توجہ بھی کرنا تے جدوں او ویندے نے او سرو نے کسی نے پوچھا بھائی یہ پورے باغ سارے تے ہی ہوتا ہے میں کہا یہ بیچارہ کی کرے اڈیاں چک ویندا ہے متا کتوں یار آ جائے درود و سلام پڑھن کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ سونے دی بارگاہ چ انج دا درود سلام پڑھیا کر پاویں کلیا پہ کہے پاویں محفل چ توجہ یہ کر کے اج یار میرے ول توجہ کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين
خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، انج نہیں، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدھا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدھا اور قبر دا خوف دے دے کے لوکی سانو ڈروں دینے شاہ جی اوتھے سرکار نے آنا، اوتھے سرکار نے آن بولو، اوتھے سرکار نے آنا، قبر جانے نبی جانے، اوتھے سرکار نے آنا، قبر جانے نبی جانے۔ یہ جڑا آخری ویلا ہے نا جدوں جانا ہے، میں مندا ہاں بڑا اوکھا میں مندا ہاں بڑا اوکھا اے برزخ دا سفر یارو، کفن تے کلمہ لکھ دینا، کفن تے کلمہ لکھ دینا، سفر جانے نبی جانے، کفن تے کلمہ لکھ دینا، سفر جانے نبی جانے، کفن تے کلمہ لکھ دے، سفر جانے نبی جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت ہے، انہوں ایک مسلک والیاں نے اپنی کتاب وچ لکھی ہے، ایک بزرگ سن تے او 50 شہراں دے وچ ایک وقت جمعہ پڑھاندے سن، 50 شہراں چ، لیکن اے جڑے حضرت صاحب سن
انہوں نے اپنی کتاب لکھا نہیں جی 50 نہیں 30 شہراں ڈنڈی مارنی ہوں انہیں کہ 50 نہیں 30 شہراں دے وچ ایک وقت جمعہ پڑھا دے سن ایکو وقت 50 شہراں چ رات گزار دے سن کہو دے سبحان اللہ میں کافی مینوں انہوں لوگ تو بڑا پتا ہے اب آگے بابا بیٹھا ہوا پیچھے جنا کام نہ ہوئے نہیں لیکن میں حیران ہاں بھی کسے کسے ٹائم تے لیندے نہیں بولتے نہیں تو کہندے نے جی بابے منیر تے ہی سانوں یہ یہی کہہ دیں سبحان اللہ تے ساتھ جائے تواڈے بات میں جو کرن لگانا میں 30 شہراں چ او کہندے نے کہ ایک وقت جمعہ بھی پڑھاندے سن ایک وقت تے 30 شہراں چ رات بھی رہندے سن یہ نبی پاک دی امت دے ایک ولی دا کمال ہے تے مدینے والے دا رسول کائنات دی جلوہ گری دا کی عالم ہوئے گا ہر قبر ایک دن لکھاں قبراں بھی ہون تے سارے انہوں نظر آندہ یار ساڑھے سامنے کھڑا ہر ایک نو پتا ہے محبوب میرے سامنے کھڑا ہے تے نالے ہوتے یہ قبر والا جڑا معاملہ ہے نا میں انہیں عرض کیتا ہے علماء بھی موجود نہیں اور سونے چہرے دائیں بائیں حدیث پاک 2 طرح دی ہے ایک کے چاہے کہ 3 سوال ہوں گے ایک کے چاہے کہ جی 2 سوال ہوں گے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اتنے ایک کوئی سوال ہو کی ہوئے گا کہ وہ سوال بھی سمجھو سوال نہ رہا فرشتے اے ہن میں توجہ نال جملہ سننا فرشتے کہن گے اے جیڑے محمد مصطفیٰ وہ گل پردے والی رہ گئی بھائی میں پہچانا نا اے جیڑے محمد مصطفیٰ اے دے بارے دنیا تے کی کہندا سے تے جے حالی بھی نہ پہچا جی ایویں جے حالی بھی بندہ نہ جواب دے تے جنہیں ساری زندگی کملی والے دا ذکر کرتا رہا کملی والے دے یاراں دا ذکر کرتا رہا ویکھو نا یار غوث پاک رضی اللہ تعالی نو شہنشاہ بغداد دا توبی ہوئے تے قبر ٹور جائے تے وہ فرشتے کہنا اوے مر ربو کا دس تیرا رب کون ہے انہیں کہا میں غوث پاک دا توبی ہوں انہیں کہا گل سن اتنے سوال جواب سیدھا ہو کے دے تیرا دین کیڑا ہے انہیں کہا میں غوث پاک دا توبی ہاں اور اے بھی اسے حوالے نال ہی جیڑی میں پہلے عرض کر رہا وہ اپنی کتاب لکھ دیں اپنی کتاب لکھ دیں وہ کہندے نے اسے وقت حضور غوث پاک جلوہ کر ہو گئے قبر دے اندر فرمایا وہ یہ دی گل سمجھ نہیں آتی پئی عرض کیتا حضور سوال کوئی کرنے ہیں جواب کوئی دیندہ ہے فرمایا آپ فرمانے کہ یہ کہندہ ہے جیڑا غوث دا رب ہے وہی تے میرا رب ہے جیڑا غوث دا رب ہے وہی میرا رب ہے تے جے کوئی اے دے نالو علیحدہ گل پوچھنی ہے نا تے وہ میرے کول پوچھ لو انہاں فرشتہ نے کیا انہاں کہا جی رب جانے تے تسی جانے اسی چلے ایک غور کرنا اور غوث پاک دے گھر دی ایک چوڑی جڑی اس گھر دی غلاظت چکن والی چوڑی اس حیر سی لیکن انہوں کسی خواب دیکھا کہ جنت بیٹھے انہیں کیا اماں تو چوڑی ہے تے تیرا کام نہیں جنت جان والا اسی تے سنیا انہیں کہا گل سنو جدو میرا آیا نا آخری ویلا بالکل جان کنیدہ تے غوث پاک تشریف لایا ہے آپ فرمان لگے گل سننا ساری زندگی ساڑھے گھر نو صاف کر دی رہی ہیں غلاظت چک دی رہی ہیں ساڑھے گھر دی غلاظت چک دی رہی ہیں ساڑھے گھر دی تے تو چک دیاں ہون جان لگی ہیں دنیا تو تے کیوں نہ ہوئے غوث تیرے دل دی دنیا صاف کر کے تینو محمد دا کلمہ نہ پڑھا دیا ساڑھے گھر نو صاف تے تیرا دل نہ صاف کر انہیں کیا آخری ویلے شہنشاہ بغداد نے بابا جی کلمہ
ਮੰਗ ਮੰਗਤਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾਈ میرا غوث میرا ہر شے دیوے منگ منگتیا جو کچھ منگنائی میرا غوث میرا ہر شے دیوے او تے بدل دیندا تقدیرانو 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 او مندائے قادر مندائے جو عبدال قادر کہہ دے حضرات گرامی معزز محترم حاضرین و سامعین اللہ وحدہ لا شریک دیاں بے شمار تعریفاں حمدہ اور اس مالک دیاں یکتا ہے وحدہ لا شریک کے توڑا میرا رب ہے اور بڑی عظمت شان والا رب ہے ان اللہ لا کل شین قرید ہوں دیا صفتانے واللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب ہوں دیا صفتانے کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاؤ وتنزع الملک من تشاؤ وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بیدک الخیر انکا لا کل شین قدیر ہوں دیا صفتانے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم عظیم صفت ہے کہ صحابی رسول نے کی جناب نوجوان سی کملی والے دا کلمہ پڑھیا او دی نظر ٹوریا جاندہ ہن غور کرنا آج اپنی نظر دا بھی خیال کرنا تے پھر اپنے اندر بھی چاہتی مارنا صحابی ٹوریا جاندہ سی نوجوان سی ایک عورت نے ہاتھ اتے کیتا تے کپڑے پھڑن اپنے واش روم میں چو یا غسل کرنے چو وہ صحابی دی نظر بیٹھ ہم جاتے رہا سی ان کو ارادہ نہیں تو جدوں ویکھے نا تو جنگل نو نکل گیا اے آنکھ اس قابل نہیں گئی کہ محمد نے چہرے نو دیکھا میری نظر ایک غیر عورت کے پہ حالانکہ صرف ہاتھ میں کیا رویا رب دی بارگاہ انہاں کو رویا صحابہ نو پتہ چلے آؤ نہ جا کے عرض کیتا حضور فرمایا جے میرے کو لاندہ نا کمری والے نے فرمایا پھر ہور گل سی ہوں انہوں نے ڈائریکٹ مالک دی بارگاہ کہہ چھڑے ہوں ادھروں کوئی پیغام آوے تے گل بنے گا پھر جدوں پیغام کی آیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب یہ وہ صحابی واسطے آئے حضرت عمر فاروق دیگر صحابہ نو کہے جاؤ لے کے آؤ وہ جدوں گئے نا تو سجدے ویسی ہو دیتے پتے گر کے جناب وہ کتے پتیاں دے تھلے ہی دبیا گیا پتہ نہیں کتوں تو سجدے چ پیا سی حضرت صحابہ کرام آوازاں دے ایک کمزور رہیب جی آواز آئی تے وہ بھی رب دی تسبیح کر دیا انہاں پھر پتے ہٹا کے بابا جی انہوں لے کے طور پہ میرے محمد عربی دے غلاموں نوجوانہ دوستہ بزرگہ یہ بہت بڑی میں بات کر رہا ہوں ذرا غور کرنا ہے دیتے محمد عربی دے غلام میرے مصطفیٰ دی اولاد شہزادے بیٹھے رسول کائنات دی اولاد جلوہ کر پیران طریقت بیٹھے نے یہ وہ نے جنہاں نو مرشد نے رنگیا ہے اے وہ نے جڑے آج یاد پہ کراندے نے خواجہ چورائی نے رنگ چھڑیا ہے اے جڑے بابے تے ہستیاں بیٹھے نے پوچھو نا محمد حسین گولڑی کلو یار تو کیوں لے کے لوگاں نو جاننا ہے انہیں کہا گولڑی آلے نے رنگیا ہی ہجدا ہے میں کون سا میں نو ہر پاسے گولڑی کہلان والا کون ہے میرا شیخ کامل جی دی نظر اے جڑے بابے نے انہاں نو رنگن والا کون ہے محمد عربی جلوہ کر ہے یہ جنو رنگیا ہے چاہے چورے دے تاجدار نے رنگیا ہے چاہے خواجہ معصوم نے رنگیا ہے چاہے اسلمی صاحب نے رنگیا ہے چاہے جناب نقش بندیاں دے کسی شیخ نے رنگیا ہے بابا جی ذرا غور سے کرو انہوں اٹھا کے نا کمزور نحیف لے کے رسول کائنات
رسول کائنات دی بارگاہ چ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ ہن نوجوان کی کہہ رہے ہیں، توجہ میرے بلے ہے، یہ میرے جنی آئے نہیں، میرے صاحب نے، اور میرے واسطے بڑی عزت احترام دے قابل نے۔ انہیں کیا اس اکھ نال میں حضور نو ویکھ نہیں سکتا۔ انہیں کہا چل یار رب نے توبہ قبول کر لیے، تیرے واسطے قرآن دی آیت آ گئی۔ انہیں کیا او دا کرم ہے، او لیکن اس اکھ نے ایک غیر عورت کا ہاتھ ویکھ، غیر عورت دا بولو نا یار، صرف ہاتھ ویکھے ہے۔ کریم آقا مدینے دے تاجدار دے غلاموں انہیں کہا میں نے ادوں لے چلو جدوں جماعت کھڑی ہو۔ آئے تے پیچھے آ کے جماعت وچ کھڑا ہو کے میرے مصطفیٰ کریم نے سلام پھیریا، اے محمد کریم دے غلام، آج اپنی اکھ دا حیا کر، اپنے نفس دا حیا کر۔ میرے مصطفیٰ نے اینج اشارہ فرمایا تو لوگ جیلوں نکلن تے اینج کردے نے۔ حضور نے فرمایا جڑا میں دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں محمد جنت دی ضمانت دے دوں۔ وہ نوجوان نے جدوں سرکار نے سلام پھیریا نا تے میرے کریم آقا نے او دا سر گود وچ رکھیا، او دا سر چک کے انہیں جو آئی ہوش تے انج ویکھیا نا سرکار وال کہ میرا سر، تے انہیں پھر سر تھلے لا لیا۔ انہیں کہا سونیا اے تیرا کرم ہے، پر میں پھر ڈرنا اس اکھ نے جرم، اس اکھ نے جرم کیتا ہے۔ میرے کریم آقا مدینے دے تاجدار دے دیوانے ہوں، وہ خالق ایڈا وڈا کریم ہے، وہ 100 قتل کیتے ہون تے تاں بھی معاف۔ اس رب دی حمد و ثنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ تے ہزاراں لکھاں ہاں ارباں درود و سلام۔ مولا علی پاک فرماندے نے حضور دے لب ہلدے پیسے نے میں کان لایا، حضور امت نو یاد پہ کردے سن، حضور امت نو یاد پہ کردے سن۔ تو حضور دی اہل بیت، حضور دے صحابہ کرام اور امت دی اولیاء صالحین صالحات تمام تر جتنے صالحین نے انہوں اللہ نے شان تے عزت تے توقیر عطا فرمائیے، توقیر عطا فرمائیے۔ میں چونکہ اس حوالے نال ہی گفتگو کرتا جاواں تے جی اگر شاہ جی ایک گل میں کرتا جاواں، قاری اعجاز صاحب بھی سن، حضور گنج شکر بابا فرید الدین، بابا فرید الدین، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق جاریا یا علی آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور تاجدار چورا شریف، جیوے جیوے صدائے چورا شریف۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ایک کہ ہے نا بھی وہ بیلی نے کہا کہ زمین میری ہے، تے بابے نے کہا زمین میری ہے۔ انہوں نے کہا بابا گواہ لیا، وہ وقت دا جڑا پٹواری سی انہوں نے کہا بابا تم ہی لیا تے بھی لیا۔ انہوں نے کہا جی میرے کول تے ہزاراں گواہ پے نے۔ تو انہوں نے کہا بابا تیرے کول؟ انہوں نے کہا میرے کول تے کوئی گواہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا زمین کول پوچھ لے تو کی دی، اے زمین کول پوچھ لے تو کی نہیں۔ انہوں نے کہا بابا کہتے زمین بھی بولی۔ انہوں نے کہا جدوں یاراں دا بیلے آوے نا، جدوں یاراں دی واری آوے تے پھر یوسف دی گواہی دین واسطے زلیخا دا رشتہ دار بول پیندا ہے، تے جے ماں دی عزت تے داغ آوے تے پھر حضرت اس مقام تے عیسیٰ علیہ السلام گود وچ بول پیندے نے۔ یہ یاراں دی عزت دی گل ہے، تو پوچھتے صحیح۔ انہیں زمین نو اشارہ کیتا، زمین تو کی دی ہے؟ انہیں کہا میرا مالک گنجے شکر رہی، میرا مالک۔ تو حضور جے زمین بول کے کہے میرا مالک گنجے شکر ہے، وہ تے بے زبان ہے۔ تو یار اسی تے زبان والے ہیں، اے ساری زندگی کوئی گن شکر دا پیا ذکر کرتا ہے، کوئی چورے والے دیا پیا کرتا ہے،
کوئی نقش بندیاں دے پیشوا صدیق اکبر دا پیا کرتا ہے، کوئی جناب عمر فاروق دا پیا کرتا ہے، کوئی عثمان غنی جی جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ہر بندہ اپنے پیشوا عمر فاروق مولا علی شیر خدا دا ذکر پہ کرتا ہے، نقش بندیاں دے پیشوا بابے نقش بندہ پہ ذکر کرتا ہے، کوئی مجدد پاک دا ذکر پہ کرتا ہے، ہاں جی کوئی مجدد بسانی چلے گئے قبرستان چلے، یہ روایت آپ ہوتے جاتے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی مالک تو وعدہ فرمایا جی دین دا طالب علم جس قبرستان چاہ جائے، دین دا طالب علم جس قبرستان چاہ جائے، اللہ تو سنے قبر والے انہوں معاف کر دینا ہے، عذاب چک لینا ہے۔ ندائی آمد سرندی بے شک اسی 1 مہینہ اس قبرستان تے عذاب نہیں کران گے۔ عرض کی تھی مالک میں تیرے دین دا طالب ہی نہ دن رات تیرا ہی ذکر کرنا، تیرے یار دا بھی ذکر کرنا تے 1 مہینہ، فرمایا جا اسی 1 سال نہیں کران گے۔ مجدد پاک پھر اڑ گئے، مالک تیری کرم نوازی ہونی چاہیے ہے، میں تیرے دین دا طالب دن رات لوگوں تیری تبلیغ تے تیرا ذکر کرنا۔ رب کریم نے فرمایا سن پھر مجدد احمد سرندی سن، اسی قیامت تک اس قبرستان تے عذاب کریں گے ہی نہیں۔ بابا جی مجدد پاک ہے جی تو سانو اگو رنگ لگے ہوئے نا، یہ تے باقی بلا بیٹھا ہے، ہاں جی یہ سلسلے بڑے پیارے نے جناب۔ جس پھر اگے لیکن پیرانے پیر دی اج خالد چرائی صاحب نے اور انہاں دے بچیاں نے سجنا بیلیاں نے تسی بھی آئے جناب سارے ہیں سونے سونے چل قبلہ شاہ صاحب نو لے کے آئے، بابا جی صدارت قبلہ مہمان خصوصی گولڑی صاحب تشریف لے آئے، پیر اجاز صاحب ادھر بھی اجاز ایک ایک ہوندہ ہے تے جتے 2 ہو جان، ہاں جی تے ایڈی بھی خوبصورت شخصیت مسجد دی خدمت کرن والے۔ لیکن ایک یاد رکھو میرے کریم آقا مدینے دے تاجدار دے غلام و رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرن والے ہو، ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دی بارگاہ ابو بکر صدیق بھی آئے لیکن بلائے گئے تے مولا علی پاک آ کے پہلے، مولا علی پاک بعد چاہے، ابو بکر صدیق پہلے آئے تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق نے آ کے علی تیری آج شکایت لائی، عرض کی تو حضور میری شکایت کا دی، فرمایا کہندے نے میرے کولوں لنگے ہیں تے سلام نہیں لیا، سلام نہیں لیا تے اگوں جواب کیا ہے انہیں کہ حضور اج خواب وچ میں ویکھیا جڑا پہلے سلام لوے نا، میں پہلی باری ویکھیا جنت دے اندر بڑا بڑا محل ہے، جڑا پہلے سلام لوے او محل ملدا ہے اونوں، تے میں آکھا اے پہلے لوے تاکہ اے محل اے دے کول جاوے، حضور اینا بلایا نہ میں پھر چپ کر کے لنگ گیا۔ دیکھو نا آپس دی گل کتوں تک ہے کہ حضور او محل انہاں نوں ملے۔ کریم آقا مدینے دے تاجدار دے غلاموں جنہ دا سی ذکر لے کے بیٹھے میں کیڑے کیڑے پھول دی خوشبو سناواں، پیراں جنہاں سارے ہی مندے نے، او نقش بندی ہوئے، قادری ہوئے، چشتی ہوئے، سہروردی ہوئے، ہاں جی کوئی بھی ہوئے، وہ سارے اس دروازے تھے کیونکہ وڈے پیر نے نا، شہنشاہ بغداد نے نا، تے اللہ کریم نے انہاں نشانہ بھی بڑیاں دیتیاں نے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ آپ دریائے دجلہ وال جاندے ہیں لوگیاں ویکھیا لیکن کسی غور نہیں کیتا، لیکن اگے جب تلاش کرنے لگے پتہ چلے آپ پانی تے مصلح بچھا کے کھڑے، پانی تے مصلح بچھا کے کھڑے نے، تے اسے پانی دے اتے پھر اللہ دے نیک بندے بھی آ کے پیچھے کھڑو گئے، آپ نے نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے اوتھے ہی گفتگو شروع کر دیتی تے گفتگو دے اندر لبے لباب میں عرض کرنا، آپ نے فرمایا جڑا قادری ہے نا، عرض کی تو حضور حکم، فرمایا قادری ہوئے نسبت میرے نال ہوئے ادھو تک موت نہیں آئے گی جب تک توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ ایک بندہ اٹھتے کھڑو گیا انہوں نے کہا جو کوئی بندہ اپنے آپ ایویں ہی قادری کہنے لگ پائے،
تانوں بھی نہیں ملیا، تواڈے کسی مرید نوں نہیں ملیا، خلیفے نہیں ملیا، اپنے آپ شوق ہے جی قادری، اور میں عبد القادر ادو تک جنت وچ قدم نہیں رکھے گا جب تک اونوں بھی نال نہ لے لے گا۔ ہاں جی حضرات گرامی، جنہاں نال ساڈیاں نسبتاں اے نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ 40 سال کنے درس حدیث پڑھایا، 30-33 سال مسند ارشاد تے جلوہ کر رہے ہیں، اور غوث پاک دی کرامت پتہ کی 15 سال ہر رات نو 15 سال ہر رات نو تلاوت دے اندر نفلہ دے اندر پورا قرآن پڑھ دے رہے ہیں۔ ایویں نہیں غوث غوث ہوندی، عبد القادر جیلانی کسی شخصیت دا نام ہے۔ ہاں جی 15 سال آپ ہر رات ایک مکمل قرآن پڑھتے رہے، تے 40 سال فجر دی نماز پڑھی عشاء دے وضو دے نال، تے ایتھے ایڈے جنوں وہ بزرگ کہندے سن اپنے وقت ابن جوزی، انہوں مان بنا سی اپنے علم تے، ایک مرید سی، انہوں نے کہا کہ میرے پیرا کو نہیں چلے، انہوں نے کہا جی کی ہویا، آؤ تو صحیح، انہوں نے کہا یار فقیراں والا کام میں جاؤں گا تے رہن دے، آخر وہ ٹر پے۔ ابن جوزی جناب جدوں بارگاہ غوثیت چاہ کے بیٹھ گیا جناب، اللہ اکبر جناب، غوث پاک نے جناب ایک آیت دی جناب تلاوت دی جناب جڑی قاری نے کی تھی، 3 آیتاں پڑھتا سی قاری، آپ او دی تشریح دے جناب او مرید نال بیٹھا ابن جوزی، ایڈا وڈا محدث، تے محدث عام بندہ نہیں ہونا جنہوں کم از کم 2 تو 3 لاکھ حضور دی حدیث یاد ہوئے، او محدث ہوندہ ہے۔ ابن جوزی فرمان دینے جناب مرید نے پوچھیا جناب اے جڑی آیت دی تلاوت ہو گئی ہے، اے دی تشریح غوث پاک فرما رہے نہیں، انہیں کہ میں جاننا وہاں، انہیں پھر پوچھیا انہیں کہ میں جاننا وہاں، انہیں پھر جدوں 12 کوئی آیت دیاں تفسیرہ جناب بیان ہویاں، تے پھر غوث پاک 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں او مرید پوچھدا جاندا ہے، کہندہ حضور جان دیو، فرمایا میں نہیں جان دی، آپ نے جناب ایک تفسیر ایک آیت دیاں 40 تفسیرہ کی دیا، تے کہنے لگے اے غوث دائی کم ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جدوں بیان فرمانا دے بعد کہنا اے سی کال دی گل، اے سی کال دی گل، آؤ ہن حال دی گل کریے۔ تے جدوں حال دی گل کرنی پہ جناب غوث پاک دے مجمع دی اندروں جناب کوئی اللہ دے خوف تے گفتگو شروع ہو جانی، تے 70 جنازے اٹھنے، 70 جنازے اٹھنے، تے مجمع دی کفیت آپ دی 1 لاکھ تک مجمع ہے، تے جیڑا پہلے بندہ گفتگو کر رہی ہے او دی بھی سن رہے نے، جیڑا سب تو آخر ہے او بھی آپ کا کلام سن رہی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کلام فرمان دے پہنے جناب، کلام کردیاں جناب اچانک اپنے ممبر تو اٹھے، علی بن حیتی دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑو گئے جناب، کچھ دیر کھڑے رہے جناب، کچھ دیر تو بعد آپ ممبر دیا گئے، علی بن حیتی نے آنکھ کھولی، آپ فرمان لگے مبارک ہوئے، عرض کیتا حضور مبارک آدھی، فرمائے ہونے تیرے خواب وچ مدینے والے آئے سانے، ہونے تیرے خواب وچ مدینے والی آئے۔ علی بن حیتی کہندے نے حضور او تے میں خواب وچ ویکھ دیا، فرمایا تو خواب وچ ویکھدا پیا سے میں ظاہری پیا ویکھدا سا، کیونکہ نانا میرا ہے نا، نانے تے مان بڑے ہوندے، حقیقت بات ہے، میں بڑے سادات نوں ویکھیا ہے اڑ تے بہ جاؤں نانا اے کم انج ہونا چاہیدا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے نانے دی بارگاہ بی بی آئی تے روندی آ رہی سی، بیٹا ہاتھ وچ تے واپس بھی روندی جاوے، غوث پاک آپ دا بچپن سی، وہ اماں نو بلایا، تفریح الخاطر دے اماں نو بلایا، اماں کیوں روندی جانی؟ انہیں کہا روندی تاں جانی ہے میں تیرے نانے کو لائی ساں، پتر بیمار مینوں کسے کہے اے سید نے وہ اینا دی موڑ دا ہی نہیں تے میں تے تادا ہی ہاں۔ پھر انہیں کہا اندر گئیاں تے بابے نے چاتی ماری ہے، انہیں کہا لوہے محفوظ تے زندگی ختم ہوگی، اماں لے جا،
تو میں چکیا تو بچہ فوت ہو گیا. شہنشاہ بغداد نے فرمایا گل سن اماں اندر جا بابے کول. انہیں کہا جی زندگی ملنی ہوتی تو گھر ہی لب جانی, تیرے کول کی لین آئی. یہ زندگی لبنی ہوتی تو گھر ہی لب جانی. اینی گل کرن تو بعد نا اما جو واپس مڑی تے شہنشاہ بغداد نے پچھوں جملہ اما پتر مریا نہیں کھیڑدا پیا ہی. تے اما نے جو پلہ چکیا تے پتر کھیڑدا پیا سی. اما اندر داخل ہوئی تے شہنشاہ بغداد تے نانا جی نے فرمایا اما پھر آ گئی. انہاں کہا تسی زندگی کوئی نہیں تے اے تے زندہ بھی ہے تے کھیڑدا پیا ہے. آپ فرمان لگے پہلے اے 10 بار ملیا کون ہے, بار ملیا کون ہے. انہیں کہ چھوٹا جا بچہ ہے تو بڑا سونا ہے. تو انہیں پتہ ہے جس طرح حضور غوث پاک دی پیدائش ہوئی نا علاقے والے نا شہری دے کسی دے ہاتھ ڈول سی کسی دے ہاتھ جناری مشکیزہ تے دوڑ دے غوث پاک دے کارور لے جناب. جدوں اگے آئے تے آپ دے والد گرامی باہر نکلے فرمایا لوگوں کی ہویا. انہوں نے کہا جی اسی سے سمجھا گھر نوں اگ لگی. فرمایا اگ نہیں پتر پیدا ہویا ہے زمین تو آسمان تک نور ہی نور ہے. یہ عام لوگاں نہیں جناب, زمین تو لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. یہ عبدالقادر جیلانی تے عبدالقادر جیلانی جس ہستی دا نا ہے نا او دے نانے نو ویکھ لو, او دے نانے نو ویکھ لو, او دے دادے نو ویکھ لو, او دے باپ نو ویکھ لو. ایک سیب دے پیچھے کنی سال گزار چھٹے. وہ گل سیب دی نوکری والی نہیں سی. اینی دیر حضور دا نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عبدالقادر دے باپ دی دل دی گوڈی کرتا رہا کہ اس دل نو بھی جڑا نا اونج دا بن. تے جدو اونج دا بنیا تے پھر ماں او ہوئے جنہیں کسی غیر دی اج تک نظر پائی نہ ہوئے, غیر دی ویکھی نہ ہوئے شکل, تے پھر پتر عبدالقادر نہ ہوئے تے کون ہو اور کون پتر عبدالقادر نہ ہوئے تے. یہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ تے بغداد والے دا ذکر منان واسطے اکٹھے ہوئے جے. تے ایک گل تے غور تے کرو نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دا اے مقام اے عزت توقیر 200 اس وقت دے بڑے ججد علماء فقہا اپنے آپ نو کہن والے تے اکٹھے ہوتے ایک جگہ تے پروگرام بنایا. کیونکہ ولیاں نال آڈا شروع تو ہی لگیا ہے. لیکن ایک یاد رکھو جدو قوم تے مشکل آئی نا آدم علیہ السلام تو لے کے انبیاء تو لے کے اولیاء تک قوم نو جدو بھی مشکل آن دی یا نبیاں کول جاندی سی تے یا ولیاں کول آن یا نبیاں کول تے یا بجے پانی بھی چاہی دا انہاں کہ جی پانی بھی پینا تے کلیاں کلیاں پینا اسی تو کٹھے نہیں پیندے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ایک آسا ماریا تے 12 چشمے جاری کر چھڑے. تے جی مصطفیٰ کریم دی بار حضور 1400 بندے ہیں پانی بھی کوئی نہیں تے حضور پانی بھی پینا ہے. عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے حضور نے فرمایا اے جڑا پہاڑ ہے نا اس پہاڑ دے پیچھے ایک کالے رنگ دا حبشی پہ جاندا ہے تے مشکیزہ او دے اگے رکھے تے اس طرح دی اونٹنی ہے جاؤ انہوں پھڑ کے لے آؤ. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا بھی کملی والیا اسی بھی تے ویندے ہی پے ہیں پہاڑ پہاڑ تے اے دے پیچھے پھر اونٹ تے پھر اونٹ دا رنگ دسیا پھر حبشو نسل او دا دسیا. او صحابہ گئے تے انہوں لے کے آئے مختصر تے لے کے آئے. حضور نے کول بٹھایا بٹھا کے فرمایا یار تیرے مشکیزہ جو پانی لے لئیے. انہوں نے کہا جی میں بڑی دوروں لے کے آیا تے میرا مالک یہودی ہے مارے گا بھی پڑا. تے حضور مہربانی فرماؤ تسی معلوم ہوندے جی سربراہ اینا دے جے یہ جو میں لے کے آئے ہیں ساڑھے او دے کول چڑھ جڑا اللہ دا رسول ہے تے حضور جاندہ میں کوئی نہیں بس لے آئے ہیں تو اڈے کول. حضور نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے مشکیزے دا پانی بھی کٹ نہ ہوئے کہ اسی پانی لے بھی لئیے. انہوں نے کہا جی آج تک انج ہویا نہیں آج تک انج وہ اے مشکیزہ ان کھولنا ہے منہ تے پانی دے گیا. حضور نے فرمایا پھر بہ جا کول انج ہاتھ رکھیا مصطفیٰ کریم پھر انہوں نے پانی بھرے بھی مشکیزاں چ پانی پیتے بھی اونٹھانوں بھی پلائے. وہ ویندا پیا بھی مشکیزہ انج ہلدا پیا ہے مشکیزہ انج ہلدا پیا ہے جی میں کتے کنیکشن نہیں لگ گیا.
تو پھر دوستو پانی بھی پی لیا۔ ہمیشہ جدوں بھی امت تے ویلا آیا ہے نا، یہ نبیاں کول تے یا ولیاں کول، تے جدوں قوم تے اوکھا ویلا آیا غوث پاک دی بارگاہ چ۔ میری بھی مختصر جی بات ہے، غوث پاک دی بارگاہ چ حضور کو پوچھا، آپ نے فرمایا بڑے پریشان حضور نے کہا تو نہ آگے، فرمایا کی کہندے جی لوگ مردے پہن، تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا انج کرو لوکاں کو میرے کنویں دا پانی پی لیں، کنویں دا۔ عرض کیتا حضور رش بڑا ہو جائے گا، فرمایا میرے مدرسے دا کا کھا لیں۔ عرض کیتا حضور، فرمایا لنگر کھانے جی جو لبدا ہے کھا لیں۔ عرض کیتا حضور، فرمایا تاؤن ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے ولی دی اصل گل نہ او دے وچ کچھ بھی نہیں سی، ولی دی اس زبان چ کہ جدوں اللہ فرماتا ہے نا فذکرونی اذکرکم، تو مینوں یاد کرتے میں تینوں یاد کرنا۔ کان شکر نو کسے پوچھا حضور اللہ اس ویلے کی پیا کرتا ہے، فرمایا اللہ بھی یا فرید پیا کرتا ہے۔ تے فرمایا جی یہ تے ہن عجیب جی گل نہیں ہوگی، اللہ یا فرید، فرمایا انہیں کہا نہیں تو مینوں یاد کرتے میں تینوں یاد کرتا، میں انہوں یاد کرنا انہیں مینوں یاد کرنا۔ تو حضرت گرامی شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ دی آپ دی 11ویں منا دے ہو، آپ نال محبت کر دے ہو۔ میرے حضرت صاحب دے جنہیں سلسلہ نقش بندیہ دے جڑے جنہ کو میرا سسٹم پہلے میرے جی بڑیاں لوت گلوتیاں سن، یہ حقیقت ہے۔ میں جدوں ایتھے آیا نا حسن ٹاؤن میرے چ بڑی عجیب جیاں وہ مینوں میں مختصر آپ مینوں ایک دن فرمان لگے کو میں گیا جناب، میں نے کہا یار روزہ تے رکھ، میں کہا جی کنے، فرمایا رکھنے شروع کر دے۔ حضور میں 7 سال حاضری دیندہ رہا میاں صاحب کو، میاں حیات مون صاحب نقش بندی ننکانے والا، میں انہوں کو 7 سال جاندہ رہا۔ وہ گھر کہہ دینے دا روزہ ہونا جے تے مینوں نہیں پوچھیا۔ 7ویں سال بعد جا کے میں نے کہا تینوں روزے کا کہہ سکنا تو میں رکھتا پیا، بس وہ اے جے وٹ کڈے نے۔ پھر اج تو بعد نہ کسے غیر والے نظر جاندی ہے تے جدہ بھی مرشد ہوئے او دی قدمہ تے میری نظر رہندی ہے، مرشد جدہ بھی ہو گیا، کیونکہ اے چہرہ تے او چہرہ ہے نا جن نے یار نو ویکھیا ہے، اے دے چ مصطفیٰ دی غلامی ہے۔ تو حضرات گرامی میرے بھی وارس کلونی دی بیک سائڈ تے وارس کلونی ملتان چنگی 2 گلیاں بیک تے دفتر یونی کونسل حلقہ 112 جی، تے او دے سامنے ہی غریب خانہ ہے۔ تے میں ہر سال اپنے غوث پاک دا جشن منانا، تے اپنے دادا جی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ جنہ دا مزار اجرا شیعہ مقیم دے نال ہی جنڈو والے اوتے میرے پردادا جی نے، تے انہاں دا بھی نال تے کل او جشن ہے ظہر تو لے کے عصر تک، تے پھر رات نو چونکہ چشتی ہیں رات نو ساڑھے قوالی ہوئے گی، تے دنے جڑا ہے وہ سارا پروگرام ہے۔ میں یقیناً مسجد وچ بیٹھ کے دلی طور تے تمام دوستانوں اپنے بڑا ہی ممنون میں سمجھنا میرے تے کرم ہوئے گا، وہ میرا پروگرام ہے اندے شامل ہوو گے، میرے واسطے بڑی ہی عزت ہوئے گی۔ لیکن تسی آؤ گے یقین کرو کہ میں تواڈے جوڑے بھی چوک کے رکھاں تے یہ بھی کم ہے کہ کیونکہ تسی میرے غوث دے مہمان ہو۔ بس میں جاننا کہ میں نوکری کر رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ شہنشاہ بغداد دا صدقہ جی دے نال لگی ہوئی ہے نا، جی دے نال او دے نال وفا کرو، کہ نال ایک اور بھی کریا کرو یار دنیا تے نا تعلق بنایا کرو، تعلق کل جنازہ بڑا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں دنیا کا کوئی نظام کچھ بھی نہیں، جنہ مرضی بہ کے سوچی جاؤ۔ تے جے کدے کدے اللہ توفیق دے وے تے راتی اٹھ کے مدینے والے منہ کر کے تے یہ بھی کہہ لیا کرو نا، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ بابا جی بڑے شوق نال سن نے میں نے فرمایا کدی آؤ غریباں دے
محلے یا رسول کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہ گارا رات تیرے ملے یا رسول اللہ گناہ گارا رات تیرے ملے یا رسول اللہ. آخری جملہ مل کے کہہ لو کیونکہ ابو بکر صدیق دے پیر دا ذکر ہے مصطفیٰ دے یار دا دے یار بھی او جڑا نال لیٹیا ہویا ہے قیامت تک کوئی آنکھ پار کے تکے تے حضور فرمان رہے خیال کری اگے میں بیٹھا اگے میں بیٹھا تے پھر کہندے نہیں جے اللہ کرے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہ گارا رات تیرے ملے یا